پتہ کرتی ہوں کہ معاملہ کیا ہے۔ تو اللہ کے رسول سے چھٹی مانگی کہ میں والدین کے گھر ہوا ہوں، تو آپ نے کہا چلی جاؤ۔ تو فرمانے لگی مجھے اس پر اور بڑا دکھ ہوا، کیونکہ پہلے جب میں کہتی تھی تو آپ فرماتے آج نہ جاؤ کل چلی جانا، پھر کہتے آج نہ جاؤ کل چلی جانا، اظہار محبت اظہار عشق، اور اس دن فرمایا فوراً چلی جاؤ۔ تو اس کا بھی مجھے بڑا صدمہ ہوا۔ تو میں خیر اپنے والدین کے گھر چلی گئی، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تشریف لے جا رہی تھیں، اور آپ کے ساتھ حضرت مصطح کی والدہ ام مصطح رضی اللہ عنہا وہ بھی ساتھ تھی۔ تو حضرت ام مصطح کو ٹھوکر لگی پتھر سے، تو انہوں نے کہا تعس مصطح، مصطح کا ستیہ ناس ہو۔ تو مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر کے بھانجے بھی تھے اور جنگ بدر کے شریک صحابی تھے، جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرے صحابہ میں سب سے افضل وہ ہیں جو جنگ بدر میں شریک ہوئے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہنے لگی مصطح کی ماں اپنے بیٹے کو برا کہہ رہی ہے اور وہ تو جنگ بدر کا شریک ہے۔ تو حضرت مصطح نے کہا ارے عائشہ تجھے پتہ نہیں مصطح کیا باتیں کر رہا ہے؟ کہا نہیں۔ کہا وہ یہ کہہ رہا ہے تیرے اوپر صفوان بن معطل کے ساتھ غلط تعلق کا الزام لگا رہا ہے۔ تو فرمانے لگی میرے تو لگا زمین اوپر چلی گئی، آسمان نیچے آ گیا۔ میں گئی دوڑتی ہوئی گھر، میری ماں بیٹھی تھی، تو میں نے پوچھا کہ اماں یہ کیا بات ہو رہی؟ تو انہوں نے فرمایا بیٹی یہ منافقین پھیلا رہے ہیں اور اس طرح ہمیں تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ تو حضرت عائشہ کی چیخ نکلی زور سے۔ تو ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اوپر ایک بالکونی میں قرآن شریف کی تلاوت فرما رہے تھے، وہ تیزی سے نیچے اترے اور پوچھا کیا ہوا عائشہ کو؟ کہا اس نے وہ سن لیا ہے الزام، تو اس پر اس کا یہ حال ہو گیا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اتنے پریشان ہو رہے، آپ نے حضرت مولا علی علیہ السلام کو بلایا، کہا کہ علی تو بتا تیرا عائشہ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں کیا بتا سکتا ہوں، آپ ان کی باندھی حضرت بریرہ رضی اللہ عنہ ان کو بلائیں۔ تو حضرت بریرہ کو جب بلایا تو ایسی سنگین صورتحال تھی، کہا نبی کے سامنے سچ بولنا۔ تو پھر آپ نے حضرت بریرہ سے فرمایا بریرہ سارے مدینے کو پتا ہے کہ یہ خبیث بیٹھا ہے منافق عبداللہ بن ابی جس نے یہ ساری تہمت چلائی ہے، لیکن میرے نبی نے ممبر پہ کھڑے ہو کر کیا کہا؟ کبھی زندگی پر نام نہیں لیا۔ آپ نے کہا کہ کچھ لوگوں نے میرے گھر والوں کے بارے میں مجھے بہت پریشان کیا ہے، نہیں نام لیا کہ یہ بیٹھا ہے عبداللہ۔ تو سعد بن معاذ کھڑے ہو گئے، وہ اوس قبیلے سے تھے، یا رسول اللہ بتائیں کون ہے؟ اگر میرے قبیلے کا ہے ابھی اس کی گردن اڑا دوں گا، اگر خزرج کا ہے تو میں اس سے جنگ کروں گا۔ تو سعد بن عبادہ خزرج قبیلے کے تھے، وہ اپنی قومی غیرت میں کھڑے ہو گئے، کہنے کہ تو ہاتھ لگا کے دکھا میں نمٹ لوں گا تم سے۔ تو اسید بن حزیر پیچھے سے کھڑے ہو گئے، کہنے کہ سعد تو منافق ہے، عبداللہ بن یہ بھی منافق ہے، تو بھی منافق ہے۔ اس پر دونوں قبیلوں میں گرما گرمی ہوگی، تو میں اور ایک دم دونوں قبیلے مسجد میں لڑنے کے لیے کھڑے ہو کے کہ میرے ہوتے ہوئے تم یہ کر رہے ہو۔ اس حد تک بات گئی۔ تو اس کے بعد اب گھر تشریف لے گئے حضرت عائشہ کے۔ حضرت عائشہ کا منہ دیوار کی طرف تھا اور لیٹی ہوئی رو رہی تھی، اور تیسرا دن تھا۔ تو ایک انصاری عورت بھی بیٹھی تھی، ابوبکر اور ام رومان آپ کی والدہ بھی بیٹھی تھی۔ تو آپ چارپائی کے جدھر وہ ڈاونی ہوتی ہیں رسیاں ادھر آ کے اس طرف بیٹھ کر آپ نے کہا عائشہ اگر تجھ سے کوئی گناہ ہوا ہے تو تو توبہ کر لے، اللہ معاف کر دے گا۔ تو فرمایا اگر میں سچ بولوں تو تم نے کوئی بھی نہیں مانے گا، اور میں جھوٹ بولوں تو اپنے اوپر الزام لگاؤں، میں وہ کہتی ہوں جو یوسف کے باپ نے کہا تھا، میں تمہیں کچھ نہیں کہتی، وہ جو میرا رب ہے میں اسے اپنا غم بھی سناتی اور اپنا دکھڑا بھی سناتی، وہ آئے گا وہ کرے گا میری صفائی۔ وہ کہتی میں لیٹ گئی، دوبارہ لیٹ گئی، یا لیٹی تو اللہ کے نبی وہی آئی، ایک مہینہ وہی بند ہے، پہلے دن کیوں نہیں آئی، دوسرے دن کیوں نہیں آئی، تیسرے دن کیوں نہیں آئی، چوتھے دن کیوں نہیں آئی؟ تو اللہ کے نبی ایک دم وہی آنا شروع ہوئی، ایک مہینہ نہیں آئی، اب آ رہی ہے۔ تو حضرت عائشہ نے جب دیکھا وہی آ رہی ہے تو کہنے کی میں تو مطمئن تھی، تو میرا خیال تھا کہ جبریل آ کے کہہ دے گا کہ یہ بات غلط ہے، لیکن یہ تو میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اس بارے میں قرآن اترے گا۔ اور میں نے اپنی ماں کو دیکھا تو اس کے چہرے سے خون خشک ہو گیا تھا اور وہ ایسے کانپ رہی تھی۔ اپنے باپ کو دیکھا تو ان کا چہرہ نیلا پیلا کہ پتہ نہیں اب کیا وہی آئے گی ہماری بیٹی کے بارے میں۔ تو ایک دم جب آپ پہ وحی آتی تھی آپ پر نیم بے ہوشی طاری ہو جاتی تھی، اور یہاں پسینہ آ جاتا تھا۔ آپ نے ایسے آنکھ کھولی، پسینہ پہنچا اور مسکرائے کہ عائشہ مبارک تیری صفائی پیش کرنے کے لیے اللہ آ کے
یوسف کے لیے بچہ بولا، مریم کے لیے بچہ بولا، عائشہ تیرے لیے تیرا اللہ آ گیا گواہی دینے. تو حضرت ام رومان نے کہا عائشہ اٹھ اللہ کے نبی کا شکر ادا کر. کہنے کہ نہیں، اس کا شکر ادا کروں گی جس نے میری گواہی دی. یہ بتانے کے لیے کہ کتنی کسی پہ الزام لگانا کتنا خطرناک